بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلی ویڈیو میں ہماری اس چیز پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم دین کی طرف کیسے لوٹیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کس طرح حاصل کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین یہ قیمتی دین دیا ہے اس کو کیسے سیکھیں۔ اور اس پہ اس زمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرے۔ اور اس چیز پہ ایمفیسس تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ بات کرنی ہے کہ ہم کس طرح کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں جب ہم فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے دین سیکھنا ہے، تو ہم کسی شخص کو چنتے ہیں تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہونا ضروری ہیں۔ یہ تو میں چند خصوصیات کا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے، جو مجھے ضروری لگتی ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی چیز تو آبویسلی اس شخص کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے اگر آپ دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں جو میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا، یہ کسی بھی فیلڈ میں یعنی کہ ہم یوز کرتے ہیں، nothing out of the unusual, right؟ تو پہلی چیز آبویسلی کہ اس شخص کو دین کا علم آتا ہو۔ تو جس طرح آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں جب ہم ماسٹرز میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں، بیچلرز میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبویسلی کیونکہ ان یونیورسٹیز میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ پھر ان سے سیکھنے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دین کسی سیکھنے جائیں تو آپ میک شور کریں کہ اس کو بھی دین کا علم آتا ہو اور باقاعدہ کسی ادارے سے یا اساتذہ سے سیکھا ہو دین کا علم۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور اگر آبویسلی آپ ایکسپرٹس کے پاس نہیں جائیں گے تو جن کو خود کچھ نہیں آتا تو وہ آپ کو کیا سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز یہ کہ اس شخص کو دین کا علم آتا ہو اور باقاعدہ کسی ادارے یا کسی استاد سے سیکھا ہوا ہو۔ تو اب دیکھیں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں میں۔ جب آپ کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا جو ہے وہ کسی کو دانتوں کی تکلیف ہو جائے تو آپ ادھر ادھر ہم لوگ کال کرتے ہیں کہ یار سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا علاقے میں، بولتے ہیں کون سا بیسٹ ڈاکٹر ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اگر صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو پھر معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ تو دین بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم لوگ دین کو جو ہے نا، یہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ 2-3 دن کھیلا اور وہی کرکٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ دین کا معاملہ بہت سیریس ہے آبویسلی، اور اس میں جو ہے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو سیریس ہی کوئی گیم نہ سمجھیں اور اس کو سیریس معاملہ کنسیڈر کریں نا۔ تو اسی طرح جب آپ کے بچوں نے یا آپ نے خود ٹیوشن پڑھنی ہو، کسی سے کچھ سیکھنا ہو، ایگزام کی تیاری کرنی ہو، تو آپ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے سب سے اچھا ٹیوشن سینٹر یا سب سے اچھا پڑھانے والا کون سا ملے گا۔ اگر کسی بندے نے 20 سال سیلف اسٹڈی کی ہو نا، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ ہو جس نے صرف 2 سال ماسٹرز کیا ہو، تو آپ اس 2 سال والے کے پاس جائیں گے، آپ 20 سال والے کے پاس نہیں جائیں گے، چاہے اس نے کتنا بھی سیلف اسٹڈی کیا ہو۔ کیونکہ ہمیں انٹیوٹیولی پتہ ہے کہ ہم اداروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایکسپرٹس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے نا، تو ہم نے دین کو ایسے بنایا ہوا ہے جیسے وہ نہیں آتے گلیوں میں لوگ بھالو لے کے آ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کرتب دکھانے آ جاتے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو دین کے معاملے میں اس طرح کی لفاظی کر رہا ہو نا، اور کوئی انیوژول سی بات کر رہا ہو یا جو ہے وہ کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، تو ہم لوگ پھر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے اسٹینڈرڈز دیکھیں نا، ہم لوگ دین کو خود کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے علماء کوئی اور مولویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خود بیسیکلی ہپوکریٹس ہیں نا اگر ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں تو، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈز دین کے عالم میں الگ رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی یوزول جو ہم لوگ چیزیں سیکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے ہمارے دوسرے جو سبجیکٹس ہیں ان کے جو طریقے ہیں ان کو الگ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس دین کی تعلیم ہو، باقاعدہ ادارے سے پڑھا ہو، اساتذہ سے پڑھا ہو۔ اور دوسری چیز
بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ علماء کی عزت کرتا ہو. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں کہ آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں، اگر آپ کے بچے آپ سے بدتمیزی کریں تو آپ اس سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کہ بھائی تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیونکہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا آپ ان کی. تو لیکن ہم لوگ ایسے لوگ جو علماء کا مذاق اڑا رہے ہوں، ہم لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں یوزولی، رائٹ. عمومی طور پہ لوگ ایسی ویڈیوز بھی بہت وائرل ہو جاتی ہیں جو علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوں لوگ اور مذاق اڑا رہے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء میں لکھ دیا 100% پرفیکٹ، وہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ، یہ بات پہلے بھی شاید میں نے کی تھی کہ اگر آپ کو کوئی 2-3 ڈاکٹر اچھے نہیں بھی ملتے تو آپ ہمیشہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جانا نہیں چھوڑتے، آپ پھر بھی اچھے ڈاکٹرز ڈھونڈتے ہیں. اگر کچھ علماء آپ کو یعنی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، جو مطلب میں بھی ایسے کچھ علماء ہیں جن کی اپروچ مجھے نہیں پسند، تو میں بھائی مجھے پتہ ہے کہ اچھے علماء بھی ہیں تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں ان کا مذاق نہیں اڑانے لگ جاتا جو یا کہ بیٹھ کے جو ہے وہ محفل لگا کے ان کے مذاق اڑانا شروع کر دو اور بدتمیزی کرے بندہ. اعتراض بندگی نہیں، دیکھیں کرٹیسزم اور تنقید ہر ایک کا حق ہوتا ہے، لیکن تمیز سے کرنی چاہیے آبویسلی. تو اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اگر کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات پتہ چل جائے تو تحقیق کرنی چاہیے کہ اس بندے نے کی کس وجہ سے تھی. یا ایسی ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آئے اور بولے یار تمہارے والد نے یہ غلط کام کیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ ایک فوراً سے اپنے والد صاحب کو برا نہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی والد صاحب سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی یا کوئی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کا اتنا پرانا کنیکشن ہے نا. تو اسی طرح اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ادھر ادھر سے کوئی آ کے بات کر جائے اور آپ جو ہے فوراً سے بدل جائیں. انسان میں تھوڑی وفا بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. علماء کے معاملے میں بھی یہ ہمارا اثاثہ ہیں، انہوں نے ہمارا دین سنبھالا ہے اتنے صدیوں سے، تو اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے. اس ادارے کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. تو ایسا شخص، دوسری امپورٹنٹ خصوصیت یہ کہ ایسا شخص جو علماء کی عزت نہ کرتا ہو نا، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اور میں ایسے شخص کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. کبھی کبھی آؤٹ آف کیوریاسٹی کے لوگ بہت ایک چیز کے بارے میں بات کریں تو میں سن لیتا ہوں، لیکن بہت ہی نفرت سے سنتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اور میں اس ٹاپک پہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. یہ کافی ایکسٹینسو ٹاپک ہے، اس کے ایک اور اینگل پہ بات کروں گا. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے PhD کی ہوئی ہے فزکس میں، ٹھیک ہے. اور آپ میں سے جو فزکس سے آشنا ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ فزکس میں بڑے نام جو ہیں وہ آئنسٹائن کا نام کون نہیں جانتا، نیوٹن ہے، اور بھی بہت سے مشہور نام ہیں، ڈیراک ہے، فائنمن ہے. تو اب اس میں اگر کوئی مجھے آ کے یہ بولے نا کہ نیوٹن کو فزکس نہیں آتی تھی، آئنسٹائن کو فزکس نہیں آتی تھی، میں تمہیں آ کے فزکس سکھا رہا ہوں آج نا، تو میں اس بندے کو کبھی فزکس سمجھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو شخص کسی بھی فیلڈ کی بنیاد رائٹ اس کو نہ سمجھتا ہو نا، اور ایسے لوگوں کی عزت نہ کرتا ہو جنہوں نے اس فیلڈ کی بنیاد رکھی ہوئی ہو نا، تو اس کو میرا پوائنٹ آف ویو، اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی بھی اس علم کو نہیں کھولتا. کیونکہ چاہے جو بھی ہو، ان لوگوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہوئی ہوتی ہیں اس فیلڈ میں، اور جو ہے وہ اس میں انہوں نے محنت کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا وقت لگایا ہوا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور علماء کی تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں. اور ہم جو ہے وہ آج کل ایسے لوگوں کے پیچھے لگ رہے ہیں جن کو نہ کچھ نہ کچھ آتا ہے، بس کچھ کتابیں کون نہیں پڑھ سکتا، کچھ کتابیں پڑھ لی اور ہم جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے کہ بھائی واہ بھائی اس نے بڑی بات کر دی، پیچھے ایموشنل سا جو ہے وہ ایموشنل سی نشید لگا دی اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات سنا دیے، اور بھائی آپ ہماری وہاں پیچھے چل پڑی ایسے لوگوں کی. تو اسے کہتے ہیں نائیو بندہ. اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ جو ہے جس نے جو بات کی بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ بندہ بہت نائیو ہے، اس کی اپنی عقل نہیں ہے، بس سن لی کسی کی بات اور بس آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کر دی. تو پکی انسان کی سوچ میں پختگی ہونی چاہیے. تو یہ پختہ سوچ نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی سوچ کو پختہ کریں، اور اس طرح سے کوئی اگر ہمیں اچھا لگتا ہو کسی کی باتیں تو بے شک سنیں. اوبیسلی سننے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا،
لیکن اپنی سوچ میں پختگی لے کر آئیں کہ بھئی اس کی میں بات سنوں، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہے، اور چاہے وہ جتنی بھی اچھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. علماء نے ایک اصول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور یہ اصول بڑا امپورٹنٹ ہے. میں جب حضرت نے بتایا تھا، میں شیخ حفیظ اللہ انہوں نے بتایا تھا تو تھوڑا سمجھنے میں وقت لگا، لیکن جب سمجھ آئے تو واقعی میں اس کی امپورٹنس پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا، اس کو مثال کے طور پہ علاج جو ہے نا طبیب نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی دوائی سے کوئی صحیح بھی ہو جاتا ہے نا، تب بھی اسے گناہ ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ ایک کو صحیح کر دیا تو وہ آگے 10 کو بیمار بھی کر دے گا، تکا لگ گیا ہوگا نا ایک، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی بات سن بھی رہے نا تو ہم کچھ سٹینڈرڈ رکھیں اپنے کہ بھئی میں اس کی بات سن رہا ہوں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے جو میں اس کو سننے لگ گیا ہوں، ٹھیک ہے. کیا اس نے کسی سے پڑھا ہے، کیا اس کو بات کرنے کی تمیز ہے، کیا اس کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے آتی ہے، اس فیلڈ میں جس پہ یہ بات کر رہا ہے اس کے بڑوں کی عزت کرنے آتی ہے کہ نہیں. جذبات کا غلبہ یہ بہت ضروری ہے کہ جذباتی جو قیادت ہوتی ہے نا، اس سے اسپیشلی جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں، اس پہ بعد میں بات کروں گا کہ خارجیوں کا کیا مسئلہ تھا. تو جذبات کا غلبہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سوچ میں پختگی ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں. سمری یہ ہے کہ ایسے شخص کو فالو کریں جس کا علم ہو، جس کے پاس جو ہے وہ جس نے باقاعدہ کسی ادارے سے سیکھا ہو، کسی استاد سے سیکھا ہو، اور جس کو بات کرنے کی تمیز آتی ہو، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، بڑوں کی عزت کرنے آتی ہو. اور دوسری اوبیسلی خصوصیات ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک اور بھی بہت ضروری خصوصیت ہے کہ اپنی رائے سے رجوع کرنا. اگر کچھ بات غلط کر دی ہے، اتنا انسان میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ وہ بول دے ہاں یار میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں جو ہوں نا وہ اس سے رجوع کر رہا ہوں. اور بڑے بڑے علماء اس طرح کرتے ہیں، انسان کا بڑا پن ہوتا ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے. تو جزاک اللہ فار لسننگ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا. اس میں 2-3 باتیں یہ کہ لوگ عمومی طور پہ جب میں یہ پوائنٹس ریز کرتا ہوں کہ کس طرح کا کرٹیسزم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس پہ مزید بات کریں گے. مسکراتے رہیے اور تعلیم حاصل کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.